صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے بارے میں باتیں عرض کی تھیں. تو جمہور ائمہ کرام کا اور جمہور صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج ہوا ہے وہ حقیقی ہے، جسمانی ہے، جاگنے میں ہوا ہے. البتہ خواب کے واقعات جو ہیں وہ الگ ہیں، علیحدہ ہیں، ان سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ مبارکہ جو ہے معراج کا، جو سرزمین مکے میں آیا اور ہجرت سے بھی پہلے آیا، یہ واقعہ ایک حقیقت ہے کہ میرے آقا جاگتے ہوئے اپنے جسد مبارک، جسم مبارک کے ساتھ مکے سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے. یہ بات جو ہے تقریباً اکثر صحابہ اور اکثر ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک متفق علیہ بات ہے. ایک بات تو یہ الحمدللہ میں نے کل عرض کر دی تھی، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے جیسے انبیاء آئے اللہ نے ہر پیغمبر کو، اللہ نے ہر نبی اور رسول کو اس کی صداقت کے لیے، اس کی تائید کے لیے ہر زمانے میں معجزات عطا فرمائے. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ہر پیغمبر کو جو معجزے ملے ہیں ان کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے گئے ہیں. وہ سارے معجزات
برحق ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم آمنہ کے لال سارے پیغمبروں سے بھی افضل، سارے رسولوں سے بھی افضل، اللہ کی مخلوق میں بھی سب سے افضل، تو آپ کو معجزات بھی سب سے زیادہ ملے، سب سے زیادہ شان والے ملے، اور ایسے معجزے ملے کہ جن کا وجود بھی اور ذکر بھی اور فائدہ بھی قیامت تک باقی ہے۔ یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ البتہ جو منکرین ہیں، بعض لوگوں نے کیوں دنیا میں تو ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے تمام شعائر کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے معجزات کا بھی انکار کر دیا، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء بھی برحق، اللہ کے رسول بھی برحق، اور ان کے معجزات بھی برحق، اللہ کے اولیاء بھی برحق، اور ان کے کرامات بھی برحق، کیونکہ سب سے زیادہ شان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے میرے مدنی کو جو معجزات دیے ہیں وہ بھی اتنی شان والے ہیں کہ جن کا کوئی اور معجزہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمت نازل ہو، اور میں بات عرض کر سکوں۔ اب جو میرے مدنی پاک کا معجزہ ہے اسراء اور معراج، سمجھ لیں 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ معجزہ کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کہ سارا نظام سنوارا جائے، انبیاء انتظار کریں، ملک انتظار کریں، جنت انتظار کرے، اور میرے مدنی پاک کو لے جایا جائے، آیات کبریٰ دکھلائی جائے، اور رات بھی ختم نہ ہو کے واپس مکے میں پہنچایا جائے، یہ معجزہ 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ یہ مسئلہ پیش آیا، کسی نے کہا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ مدنی پاک کو نہیں دیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ اگر وہ کسی مردہ انسان کو جو مر چکا ہے، جو قبروں میں جا چکا ہے، ان کو کہتے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو عیسائیوں کے کسی بڑے عالم نے یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے سوال رکھا کہ ہمارے پیغمبر کو جس کو ہم مانتے ہیں اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر دے، لیکن آپ کے نبی کو ایسا معجزہ کوئی نہیں ملا،
تو لہذا حضور ہمارے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بات کو سمجھیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کی بڑی شان ہو جائے، لیکن وہ جب اتریں گے تو وہ ایک امتی ہوں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کو جو معجزہ ملا ہے اس کا مقابلہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتا. اب دیکھو انسان زندہ ہے، مر گیا، لیکن محل حیات تو ہے کہ اس میں پہلے حیات موجود تھی، روح موجود تھی، ڈھانچہ وہی ہے. روح نکل گئی تو مردہ ہو گیا، روح واپس ڈال دو تو زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا ایک مردہ انسان کا زندہ ہونا یہ بھی بڑا معجزہ ہے، لیکن کمال تو ہمارے مدنی کا ہے کہ ایک لکڑی زندہ ہو جائے جس میں محل حیات ہی نہیں ہوتا. کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مسجد نبوی میں، اللہ سب کو مدینہ نصیب فرمائے اور اللہ ادب سے نصیب فرمائے. دعا کر اللہ ادب سے نصیب فرمائے، اللہ بے ادبی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی اس شان والے شہر میں ہمیں جانے کے آداب سکھلا دے، اس مسجد پاک میں جس کی بنیاد خاتم الانبیاء نے رکھی ہے، جہاں مدنی کے قدم آئے ہیں، جہاں مدنی نے سجدے فرمائے ہیں، جہاں صحابہ نے قرآن سنائے ہیں، جہاں جبریل نے پھیرے لگائے ہیں. دعا کر اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور جہاں میرے اللہ کی رحمت کی جھڑی لگی ہوئی، حضور جب خطبہ پڑھاتے تھے تو ایک ستون بنا ہوا تھا کھجور کا ایک تنا کھڑا کر دیا گیا، علامت بن جائے گی یہ ممبر ہے. میرے مدنی پاک اس سے پشت لگا کے خطبہ فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا حضور میرا غلام ہے، وہ لکڑی کا بڑا اچھا کام جانتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں ممبر بنا کے لے آؤں تاکہ ذرا آپ بیٹھ بھی سکیں، آرام سے کھڑے بھی ہو سکیں. حضور نے فرمایا اجازت ہے. وہ ممبر آ گیا. حضور پاک نے اس ستون کے ساتھ اس دن ٹیک نہ لگائی، اس ممبر پہ تشریف لے گئے. اب یہ ایک آدمی کی بات نہیں، جو صحابہ مسجد بھری ہوئی ہے وہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے اس لکڑی سے، اس ستون حنانہ سے، اس کھجور کے تنے سے ایسے آواز آئی، ایسے چیخ نکلی کہ میرا مدنی ممبر سے اتر کے اس کو سینے سے لگا کے کھڑے ہو گئے. فراق نبی کا لکڑی پہ اثر ہو جانا اور لکڑی کا رونا اور پھر میرے مدنی پاک کا سننا، صحابہ کا سننا، حضور کا سینے سے لگا لینا. اور صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی بچے کو چپ کرائے اور بچہ روتے 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 ذرا سسکیاں لیتے لیتے چپ ہو جاتا ہے، وہ لکڑی بھی ایسا 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 چپ ہو گئی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکڑی تو محل حیات بھی نہیں تھی، لیکن یہ معجزہ تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس چیز میں بھی حیات ڈالی گئی، اس چیز میں بھی شعور ڈالا گیا، اس چیز میں بھی عقل ڈالی گئی، اس کو بھی فراق نبی کا صدمہ ہوا جیسے کسی انسان کو ہوتا ہے. تو یہ معجزہ جو ملا ہے تو یہ تو خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں آسمانوں کے معجزات جو ہیں
ایک پیغمبر کے لیے سورج کا معجزہ آیا، لیکن یہ معجزہ کسی کو نہیں ملا کہ مکے والے طلب کریں اور میرا مدنی اشارہ کرے اور آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ایک جبل ہرا کے ادھر نظر آئے اور ایک جبل ہرا کے ادھر نظر آئے، اور میرا مدنی چیلنج کر کے فرمائے کہ فشہدو مکے والوں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے میرے نبی کا بھی معجزہ بنایا، قیامت کی دلیل بھی بنائی کہ اگر میں اپنے نبی کے کہنے پہ انگلی کے اشارے پہ اتنے بڑے روشن کرے کو دو ٹکڑے کر سکتا ہوں تو آسمان بھی پھٹ سکتے ہیں، زمینیں بھی پھٹ سکتی ہیں، قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جوڑا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو یہ معجزہ بھی میرے مدنی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھیں جیسے میں نے کل بات کی تھی اور بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ختم ہو گئی، قرآن پاک کا اسلوب ہے، اللہ کے قرآن کا ایک اسلوب ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ قرآن پاک میں حکم اجمالی طور پہ آتا ہے، ایک آرڈر ہو جاتا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ایک حکم فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی؟ اس کی تفصیل کے لیے ہمیں جانا ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، تم اہل سنت والجماعت کیوں ہو؟ سمجھ لو مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے میرے دماغ میں صحیح بات ڈال دے۔ اگر کوئی صرف قرآن کو مانے اور سنت کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم محمد مدنی کے دروازے پہ نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح اب اگلی بات سمجھ لو، اور میرے مدنی کی بات، میرے مدنی کا فرمان، حضور کی سنت، حضور کی حدیث مبارک اگر سمجھنی ہے تو پھر ہم صحابہ کے دروازے پہ آئیں گے۔ میرے مدنی پر اور قرآن پڑھایا جبریل نے، جمع کر کے سینے میں رکھا رب قدیر نے، اور اپنے نبی کو تعلیم بخشی، اور میرے مدنی نے پھر قرآن پڑھایا صحابہ کو، اور صحابہ نے ہر عمل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ تو اس لیے جو مسلمان صحابہ کا منکر ہوگا وہ والجماعت سے خارج ہو جائے گا، اور اگر سنت کا منکر ہوگا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان کب ہوگا؟ اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ کے قرآن پر بھی اور سنت محمد مصطفیٰ پر بھی اور مدنی کے صحابہ پر بھی، تب جا کے بنے گا اہل سنت۔ اور دعا کر اللہ ہمیں بھی اہل سنت والجماعت میں رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی اسی عقیدے پہ فرمائے۔ سب حضرات محبت سے درود پڑھ لیں، درود شریف پڑھا ہے وہ جلدی سے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر، وقت ضائع نہ کریں، نہ اپنا نہ میرا۔ تو پوری توجہ سے بات سن لیں کہ آج دنیا میں ہر جماعت دعویٰ کرتی ہے اہل سنت والجماعت ہونے کا، ٹھیک ہے بات؟ ہر کوئی کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن ہم کیسے پرکھیں گے؟ ان کی نماز پہ نظر ڈالو، اذان پہ نظر ڈالو، ان کی پیدائش پہ نظر ڈالو، جنازے پہ نظر ڈالو، وفات پہ نظر ڈالو، حیات پہ نظر ڈالو۔ اگر سنت ملے تو اہل سنت ہیں، اور صحابہ ملے تو والجماعت ہیں۔ اگر سنت کی مخالف چیز ملے تو وہ اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں ہو سکتے۔
سنت کس کا طریقہ ہے؟ ہاں جی جلدی جلدی بات کر لیں. سنت مانا کس کا طریقہ ہے؟ محمد الرسول اللہ. اچھا اب تم حج پڑھنے آئے ہو کس طریقے پر؟ محمد الرسول اللہ. نماز پڑھتے ہو کس طریقے پر؟ محمد الرسول اللہ. اب مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3. اگر کوئی 4 پڑھے تو اہل سنت ہے؟ کیوں اس نے حضور کی سنت میں نماز میں بڑھا دیا. اچھا کوئی مغرب کی 2 رکعتیں پڑھے تو اہل سنت ہے؟ اچھا اب اذان جو ہے یہ اذان حضور کے زمانے سے ہے یا تم نے شروع کی ہے؟ زمانے سے ہے. حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال. اور مکے میں جو مؤذن تھے ان کا نام ہے ابی محذورہ. اور رمضان میں جو مؤذن تھے ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. تو بالکل لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. اللہ لڑائیوں سے بچائے، اللہ فتنے فساد سے بچائے. اگر حضرت بلال نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہے، صلاۃ و سلام پڑھے ہیں، اگر اذان سے پہلے آپ نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے، اذان کے بعد پڑھا ہے تو وہ سنت ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو وہ بدعت ہے. اذان سن کے بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسجد اہل سنت کی ہے یا اہل بدعت کی ہے. 2 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں. ساری زندگی حضور نے جنازے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے؟ میرے مدنی کے زمانے میں صحابہ کے جنازے ہوئے، حضور کی بیٹیوں کے جنازے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے جنازے ہوئے، سیدنا حمزہ سید الشہداء شہدائے احد کے جنازے ہوئے، شہدائے بدر کے جنازے ہوئے، اصحابہ کبار کے جنازے ہوئے. ساری دنیا کی حدیثیں کھول لو، اگر حضور نے جنازے کے بعد دعائیں مانگی ہیں تو وہ اہل سنت ہے، اور نہیں مانگی ہے تو وہ اہل بدعت ہے. ایک کھلی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں مسئلہ سمجھنا. یہ تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے. تمہیں راڈو کی گھڑی ڈھونڈنے کا عقل ہے، تمہیں رولیکس کے پتہ کرنے کا عقل ہے، تمہیں اچھا ریڈیو ڈھونڈنے کا عقل ہے، صرف دین محمد مصطفیٰ سمجھنے کا عقل نہیں ہے. اور دعا کر اللہ سب کو اہل سنت والجماعت بنا دے. اب دیکھیں نماز میں قرآن میں کیا حکم آیا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. میرا مدنی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارا مقتدا ہے، تمہارا پیشوا ہے. اب حضور نے اذان سے لے کر نماز میں کھڑا ہونا، نماز میں ہاتھ باندھنا، نماز میں رکوع کرنا، نماز میں سجود کرنا، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، حضر کی 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں، ساری نمازیں پڑھ کے میرے مدنی پاک نے پوری امت کو دکھلا دیا کہ یہ نماز ہے. اچھا اور اس نماز کی گواہی کس نے دی؟ صحابہ. کہہ دو کس نے دی؟ کیوں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ. کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب دیکھیں معراج ہے، اللہ نے تو اتنی فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات،
وہ کمزوری سے پاک، وہ صفت نقصان سے پاک، وہ شریکوں سے پاک، وہ شرک سے ہر چیز سے پاک منزہ ہے۔ الذی اسرا، جس نے سیر کرائی اپنے محبوب، اپنے پیارے عبد کامل، رسول مکمل سیدنا محمد مصطفیٰ کو رات کے بعد حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب تفصیل کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا معراج پہ جانے سے پہلے ایک حدیث میں موجود ہے جو سیاہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فی الحتیم، اور ایک حدیث میں لفظ ہے فی الحجر، لیکن یاد رکھو حتیم اور حجر دونوں اسی جگہ کا نام ہے جو میزاب رحمت کی جانب چھوٹی سی دیوار ہے۔ یہ اندر کی جگہ جو ہے میزاب رحمت والی دیوار سے 7 ہاتھ تک یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں یہی تھا، اللہ کے فرشتے اترے آ کے انہوں نے مجھے سلایا ہوا تھا۔ آپ نے جگہ بھی بتائی کہ یہاں سے لے کر میرے آخر تک جہاں بال مبارک ہیں میرا سینہ مبارک کھولا گیا، اور جنت سے لائی ہوئی دست ساتھ رکھی تھی، اور زمزم کے پانی کا بھی میرے مدنی نے خود نام لیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے زمزم کا پانی لیا اور میرے قلب مبارک کو دھویا گیا، دھونے کے بعد اندر رکھا گیا، پھر اسی طرح جبریل نے ٹانکے لگا دیے، لیکن یہ کسی بندے کا آپریشن نہیں تھا، آپریشن کرانے والے محمد مصطفیٰ تھے اور کرنے والا جبریل تھا اور حکم رب جلیل تھا، لہذا نہ ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہ دوائیں لگانے کی ضرورت، صرف اسی وقت کھول کے جبریل نے ہاتھ یوں لگایا تو سارے زخم بھی ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اور کیوں نہ ختم ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور جبریل بھی رسول ہے، فرق یہ ہے کہ وہ اللہ اور میرے نبی کے درمیان رسول ہے اور میرا مدنی ساری کائنات کے لیے رسول ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ساتھ ایک معجزہ اور بھی دیکھ لیں، جنگ احد کا مقام ہے، حضرت قتادہ ہیں میرے نبی کے صحابی ہیں، اللہ رحمت فرمائے، جنگ میں آپ کو چوٹ لگی، آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی ایک آنکھ پورا اندر کا پورا حصہ نکل کے لٹکنے لگ گیا، حضرت قتادہ تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ تلوار سے کاٹ دو تاکہ درد میں کچھ کمی آ جائے، ایک صحابی نے کہا کہ کاٹو نہیں، پہلے جا کے اپنے حبیب آقا نامدار سرکار دو جہاں سے عرض کریں اور حضور سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں۔ حضور کی خدمت میں آئے، آ کے واقعہ بتلایا، حضور نے فرمایا میرے صحابی کو جلدی لے آؤ، صحابی کو لے گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پتلی سارا جو اندر سے نکلا ہوا حصہ ہے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے آنکھ کے اندر رکھا اور اوپر اپنا دست نبوت پھیرا اور دعا کی کہ اللہم زدہ جمالا، میرا اللہ میرے صحابی کی آنکھ کو اور زیادہ خوبصورت کر دے۔ حضرت قتادہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہے اس دن کے بعد پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میری کون سی آنکھ تھی، وہاں دست نبوت لگا تھا اور یہاں دست جبریل لگا تھا۔ وہ بھی رسول ہے، وہ بھی رسول ہے، وہ نوری
رسول ہے، یہ خاکی رسول ہے، لیکن اللہ نے دونوں کے ہاتھ میں وہ چیزیں پیدا فرما دی۔ اور یاد رکھو یہ شک صدر جو ہے ایک دفعہ بچپن میں ہوا ہے اور ایک دفعہ معراج پہ جانے سے پہلے ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جب اللہ نے ملکوتات میں آسمانوں میں لے جانا ہے، راستے میں قرات ہیں، راستے میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، ان سے لے کے میرے مدنی کو جنت میں جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، تو اس کے لیے جو استعداد ضروری تھی، اور بچپن میں علماء نے لکھا کہ ہر بچے میں ماں باپ کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کے دل میں میرے سوا کسی کا اثر باقی نہ رہے۔ اسی لیے آج بڑی سائنس کہتی ہے جی ہم نے ہارٹ آپریشن کر لیے، ہم نے جناب اوپن سرجری کر لی، ہم نے یہ کر لیا ہے۔ اور خدا کے بندو اگر تم قرآن کو مانو اور میرے مدنی کی شان کو مانو، یہ ساری چیزیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل بھیج کے 1400 سال پہلے ایک دفعہ مدنی بی بی حلیمہ کے گھر میں ہیں اور ایک دفعہ اللہ کے گھر میں ہیں، دونوں دفعہ سینہ کھولا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ٹانکے کے نشان بھی نظر آتے تھے، لیکن کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں انسانی عقل جواب دے جائے وہاں خدا کی قدرت کاملہ کام کرتی۔ عالم فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے سواری لائی گئی، اور اس سواری کا نام قرآن میں نہیں لیکن حدیث میں موجود ہے، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ شرح ہے قرآن کی، حدیث کیا ہے؟ تفسیر ہے اللہ کے قرآن کی۔ میرے مدنی باغ نے فرمایا کہ میرے لیے سواری لائی گئی، اس سواری کا نام براق تھا، اور فرمایا کہ جو موجودہ دور میں گھوڑے ہیں ان سے تو کچھ چھوٹا لیکن خچر سے کچھ بڑی سواری تھی، نام براق رکھا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ براق اس لیے رکھا گیا کہ براق کا مادہ برق سے ہے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے، وہ بھی روشن جنت سواری کو جو صفت دی ہے اس کو بھی میرے پاک نبی نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ سواری یوں سمجھ لو اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہی قدم پہنچتا تھا۔ اب سے زیادہ تیز چیز دنیا میں کیا ہے؟ روشنی، نور۔ اور اللہ کے جبریل کے بارے میں ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 دفعہ کہا ہے لیکن حاجی انشاءاللہ حج پڑھ کے چلے جائیں گے لیکن بات نہیں مانیں گے کہ جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پڑھ لیا کریں، اور جتنی زیادہ درود پڑھو گے اتنی زیادہ قیامت میں قرب محمد مصطفیٰ نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب علماء نے لکھا ہے، اندازہ کریں کہ روشنی سب سے زیادہ تیز ہے۔ اچھا جبریل بھی نور ہے اور سواری بھی ایسی آئی ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں قدم پڑے۔ صحابہ نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ حضور پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے لیکن جبریل کتنی دیر میں اتر آتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کبھی کبھی تو جبریل ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا قدم دوسرے آسمان۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، روایات اسرائیلیہ میں، کہ ایک پیغمبر نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل آپ کو آسمانوں سے زمین میں آنے پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی یوں سمجھ لو کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے گرا رہے تھے
اللہ نے مجھے حکم دیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ پہنچو، حضرت یوسف کنویں کے کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو جب یہ خادم ہو تو براق کتنی تیز ہوگی؟ جب یہ براق کے ساتھ چلنے والے کی رفتار ہے تو براق کی رفتار کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اچھا ایک بات حاجی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو تاکہ تیرے عقیدہ جو ہے نا اللہ کرے وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے، دعا کرے اللہ ہر کسی کا عقیدہ صحیح فرما دے، اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت بنا دے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا غلام بنا دے، اللہ ہمیں بدعات اور احداث اور احواس سے محفوظ فرما دے۔ تو دل سے دعا کیا کریں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کعبے میں بیٹھے ہیں، تمہارے ملک میں حضور کی براق کی تصویریں بکتی ہیں کہ نہیں بکتی؟ ہاں جی بکتی، دیکھی ہیں تم نے؟ اچھا اب مجھے ایمان سے بتائیں، کعبے میں بیٹھے ہو، جب میرا مدنی معراج پہ جا رہے ہیں تو اس زمانے میں اس رات میں آپ کے معراج کا کسی کو پتا؟ یہ خبر جاننے کی کس نے دی؟ خود محمد الرسول اللہ نے۔ ٹھیک ہے بات؟ اور کسی کو پتا تھا؟ نہ دوستوں کو پتا تھا نہ دشمنوں کو پتا تھا۔ اور یہی معراج تو ہے جس نے صدیق کو صدیق بنایا ہے، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہی معراج ہے جب صدیق بنا۔ وجہ کیا تھی کہ جب حضور نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے اسراء بھی اور معراج بھی کرایا ہے، ابو جہل بدبخت کو بات پہنچی، وہ آیا سنی اور اس کے بعد بڑے غصے میں ابو بکر کے دروازے پہ گیا اور جا کے کہنے لگا صدیق ہل سمیت ما قال صاحبوں کا، تمہیں پتا ہے آج تمہارے دوست نے، آج تمہارے محبوب نے کیا بات کی ہے؟ اب تو مان لو کہ ہم سچے ہیں۔ ایسی بات بلا ممکن ہے کہ مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے اور تیرے نبی کے بقول آسمان پہلا 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمان ہیں، 3500 سال کا سفر ہے، اور تیرا نبی کہتا ہے کہ رات کے اندر مجھے اسراء بھی ہو گیا، معراج بھی ہو گیا، جنت کی سیر بھی ہو گئی، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہو گئی، آقام الہی بھی مل گئے، میں واپس مکے میں آ گیا۔ خدا کے بندے اب تو ابو بکر مان کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ پتہ صدیق نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو جہل زیادہ لمبی بات نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ جو کہہ رہے ہو وہ میرے مدنی نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا میں ابھی ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ۔ اس نے کہا ابو جہل اگر نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ اس نے کہا تم یہ مانتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو اس سے زیادہ مانتے ہیں، جبریل کا آنا مانتے ہیں، اور جبریل تو خادم ہیں، وہ آسمانوں سے آتا ہے جاتا ہے، تو میرے مدنی چلے جائیں تو کون سی مشکل بات ہے؟ تو جو حضور نے فرمایا، یعنی بات سمجھے تو حضرت ابو بکر کو بھی رات کے معراج پہ جانے کا پتہ نہیں تھا، لیکن حاجی اللہ کے لیے انصاف کریں، یہ برا کے فوٹو بنانے والا کیمرے والا تمہارے ملک کا تھا یا کسی اور ملک سے آیا تھا؟ اس نے براق کا فوٹو کیسے بنا لیا؟ اس نے براق دیکھی تھی، جبریل کو دیکھا تھا۔ اچھا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نبی کے بغیر اگر جبریل کو کوئی دیکھے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جبریل نور ہے نا، سورج کی طرف دیکھو کتنی دیر دیکھو گے؟ یہ تو معمولی نور ہے، جبریل تو نور ہے، نوری فرشتہ ہے، نوری فرشتے پر نظر ڈالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور 1,24,000 نبی میں یہ شرف بھی میرے مدنی کو ملا ہے
کہ میرے مدنی نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا، یاد رکھیں۔ اور میرے مدنی نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا، آپ زمین پہ ہیں اور ایک دفعہ آسمان پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ میرے مدنی نے خود فرمایا تھا کہ جبریل میری خواہش ہے کہ میں تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھوں، کبھی تم اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے آؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جبریل آئے، میرے مدنی پاک جہاد، یہ جو جہاد کا محلہ ہے اس علاقے میں تشریف فرماتے ہیں۔ جب جبریل سامنے آئے تو حدیث میں میں علی رسول اللہ، حضور کھڑے تھے، حضور پہ بھی بے ہوشی طاری ہو گئی اور جبریل علیہ السلام جلدی جلدی اترے، جس کو قرآن نے بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ جبریل کا قرب ہے۔ جبریل نیچے آئے اور آگے حضور کو اٹھایا اور کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل۔ حضور ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل تیرے پروں سے تو یہ سارا افق بھر گیا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، ابھی تو میں نے پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی کچھ پر میں نے کھولے تھے کہ افق بھر گیا۔ حضور نے فرمایا جبریل کوئی اللہ کا ایسا فرشتہ بھی ہے جس سے تیرے پر سے زیادہ ہوں؟ جبریل نے کہا حضور ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 5,000 5,000 پر ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو یہ مذہب نہیں ہوتا، یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کسی نے حضرت حسین کا گھوڑا بنا لیا، کسی نے سینے گھوڑے کو تیر لگا کے کربل کا منظر بنا لیا اور کسی نے حضور کی براق کا فوٹو بنا لیا۔ یہ سارا کیا ہے؟ تخیل ہے، خیالات ہیں جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ اللہ کے نبی کی حدیث سے تعلق ہے، بلکہ خدا کے کعبے میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں محبت کے بجائے اس بے ادبی میں نہ پکڑے جائیں کہ ایک جانور کی شکل بنا کے چہرہ بنایا عورت کا اور نیچے بدن بنایا جانور کا۔ اللہ کے نبی نے تو زندگی میں کبھی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، عورت والی تصویر پہ محمد سوار کیسے ہوا؟ نہ ایمان سے کہیں کوئی عقل ہے؟ یہ عشق ہے؟ کہیں انگوٹھے چوم لینا، کہیں جناب براق کی تصویریں بنا لینا، کہیں میرے مدنی کے جوتے مبارک کی تصویریں بنا کے اندر یاسین قرآن لکھ دینا اور دعوے کرنا محبت کے، اور اللہ سے ڈرو کہیں اسی بے ادبی میں میرا خدا نہ پکڑ لے۔ یہ عشق نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ جس چیز کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے، جس کی تفصیل میرے مدنی نے بدلائی ہے، حضرت صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے براق دیکھا ہے۔ تو براق کا فوٹو کیسے بن گیا؟ مسئلہ سمجھ لیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے محبت میں بنایا ہے۔ اور خدا کے بندے، محبت میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دے تو حرام ہو جائے گی۔ محبت میں اگر تم عرفات میں مغرب کی نماز پڑھتے تو گناہگار ہو جاتے، حالانکہ نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن میرے مدنی نے نہیں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا آدھی رات ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، نماز کا وقت گزر جائے، قضا ہو جائے، تم نے نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، آدھی رات کے بعد بھی پڑھو گے تو ثواب میں تمہیں ادا کا دوں گا، قضا کا نہیں دوں گا۔ یہ کہنا جی محبت میں ہم کرتے ہیں،
انگوٹھے بھی محبت میں چومتے ہیں، اور براق کے فوٹو بھی ہم نے محبت میں بنائے ہیں، حضور کے جوتے مبارک کے فوٹو میں قرآن بھی ہم نے محبت سے لکھا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو عیسائیوں کو کفر پہ لے گئی، یہ محبت ہی تو ہے جو یہودیوں کو کفر میں لے گئی، یہ محبت ہی تو ہے مشرکین کو جہنم میں لے گئی۔ محبت کی بھی حدیں ہیں، دوستی کی بھی حدیں ہیں، عشق کی بھی حدیں ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے، اس میں ادھر جاؤ گے جہنم ہے۔ وہی نجات پائے گا جو مدنی والے کی پٹڑی پہ چلے گا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ براق لایا گیا، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ براق نے شوخی کی، جیسے جانور شوخی کرتا ہے نا، سوار کے بیٹھنے سے پہلے جانور شوخی کرتا ہے، تو روایت میں ہے کہ جبریل نے براق کو مخاطب ہو کے کہا کہ براق شوخی کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج ایسا سوار تم پہ بیٹھ رہا ہے کہ تم پر کبھی زندگی میں نہیں بیٹھا۔ یہ شان کی بات ہے نا جی کہ سواری براق ہو اور سوار محمد رسول اللہ ہو۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے ایک دن میرے مدنی پاک حضرت حسن کو حضرت حسین کو کندھے پہ بٹھائے جا رہے ہیں، آگے صدیق آ گئے، کہتے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق نے دیکھا تو پتہ ہے کیا پیاری بات کی، کہتے ہیں نعم المرکب، کہتے ہیں حسین، بچے تھے حضرت حسین، ابھی تو چھوٹے معصوم بچے تھے، لیکن صدیق کہتا ہے کہ حسین کتنی شان والی تیری سواری ہے۔ واہ حسین، واہ صدیق رضی اللہ عنہ۔ نہ ایمان سے کہو بھلا ان کی دشمنی ہو سکتی ہے اہل بیت؟ اور یاد رکھو یہ سب دشمنوں کی دشمنی ہے، ورنہ صحابہ اہل بیت ایک شمع کے جو پروانے ہوں۔ کیا پیاری بات کی شاعر نے، کہتے ایک شمع کے جو پروانے ہوں، آپس میں رقابت کیا جانے، شمع نبوت کے پروانے ہیں۔ صدیق نے کیا پیاری بات کی، کہتے حسین کتنی خوش قسمت ہے کہ آج تمہیں سواری بھی ملی تو کون، محمد رسول اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا، حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے بات پوری نہیں کی۔ ابو بکر نے کہا حضور میں نے تو جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ فرمایا سواری شان والی ہے تو سوار نہیں دیکھا؟ وہ کون ہے؟ وہ بھی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، وہ بھی تو فاطمہ کا لاڈلا ہے نا، وہ بھی تو علی کا صلب ہے، محمد مدنی کا نواسا ہے، اور یہ وہ ہے جس کے دیکھنے کے لیے، جس کو کھلانے کے لیے، جس کو اٹھانے کے لیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کھلاتے تھے، خود آپ ان کی خوشی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے، حسن حسین دونوں بھائی آ رہے تھے، قمیض ذرا لمبے تھے تو ان کے پاؤں میں پھنس جاتے تو گر جاتے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، دونوں کو اٹھا کے ساتھ بٹھایا۔ یہ شان بھی تو پھر ہمیں مدنی نے دی ہے نا ان کو، رضی اللہ عنہما، کہہ دو رضی اللہ عنہما۔ اتنی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے محبوب ہیں، میرے مدنی کے لاڈلے ہیں، میرے مدنی کے پیارے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بی بی ام ایمن نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے اتنی گھبرائی کہ رونے لگ گئی، حضور کی خدمت میں گئی، اس نے کہا حضور میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا فاطمہ کے وجود کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں آیا ہے۔ حضور مسکرانے لگے، حضور نے فرمایا بی بی یہ تو خواب مبارک ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا دیں گے تو کھلانے والی ہوگی۔ بیٹا بھی تو بدن کا ٹکڑا ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب جب جناب ساری شوخی کرنے لگی، حضرت جبریل نے فرمایا کہ خبردار آج تم پہ بیٹھنے والا کون ہے؟
یہاں سے محدثین نے مسئلہ نکالا کہ سواریاں تو پیغمبروں کے لیے آتی تھی، لیکن آج سوار نرالا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ ہے، حضور پاک تشریف فرما ہوئے، اب خود اندازہ کریں شان بشریت ہے، لیکن میرا مدنی اوپر بیٹھے ہیں، نور خادم ہے، محمد سردار ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں چلا بیت المقدس کے لیے ایک جگہ پہ میرا گزر ہوا تو بڑا سرخ ٹیلا ہے، اور فرماتے ہیں اس سرخ ٹیلے کے دامن میں ایک قبر ہے، اور اس قبر میں ایک بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کون ہے؟ تم نے کہا تمہارے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے، عالم آخرت الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ عالم ارواح کو دنیا پہ قیاس نہ کیا کرو، دنیا کو برزخ پہ قیاس نہ کیا کرو، برزخ کو آخرت پہ قیاس نہ کیا کرو۔ جتنا قرآن حدیث میں ملے آ بننا، اور جو چیز نہ ملے اس میں خاموش رہیں۔ بلا وجہ جھگڑے نہ کیا کرو، لڑائیاں نہ کیا کرو بلا وجہ آپس میں ٹکرا کے۔ وجہ کیا ہے کہ دشمن نے آج پوری دنیا میں کہیں زبان کے جھگڑے پیدا کیے، کہیں رنگ کے جھگڑے پیدا کیے، کہیں قومیت کے جھگڑے پیدا کیے، کہیں امیر و غریب کا جھگڑا پیدا کیا، اور کہیں مذہب کے نام پہ جھگڑا پیدا کیا، کہ آج اذان پہ بھی جھگڑا ہے، آج نماز پہ بھی جھگڑا ہے، آمین کے زور اور ایسا کہنے پہ بھی جھگڑا ہے، آج عرس پہ بھی جھگڑا ہے، آج موت پہ بھی جھگڑا ہے، حیات پہ بھی جھگڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دشمن چاہتا ہے یہ امت محمد مصطفیٰ اسی طرح لڑتی رہے اور میں ان کو برباد کرتا رہوں۔ جس دن یہ اکٹھے ہو گئے ہم تو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ورنہ ایک سیدھی سی بات ہے، تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس فرمان رسول ہے کہ نہیں؟ ایمان سے کہیں جس امت نے آج تک حضور کے مسواک کی سنت کو بھی زندہ رکھا ہے اس کو جھگڑے کی ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے تو قرآن و سنت کی مثالیں موجود ہیں، بالکل کسی سے جھگڑا نہ کیا کرو۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، وہ بات کہتا ہے ادب سے کہہ دو حضور آپ نے جو بات فرمائی ہے، آپ نے جو حکم دیا ہے، کیا یہ حدیث میں، قرآن میں، صحابہ کے حیات میں، اصحاب رسول کے عمل میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے آمنا و صدقنا، اگر نہیں ہے تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ اللہ کا رسول اور صحابہ کافی ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقہ بن جائے گی اور سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے جھگڑے نہ کیا کرو خدا کے لیے۔ آج مسجدیں تقسیم ہیں، یہ اس جماعت کی مسجد ہے، یہ اس جماعت کی مسجد ہے، یعنی خدا کی مسجد تو آپ کے ملک میں ہوتی ہی نہیں۔ ایمان سے کہو مسجد کس کا گھر ہے؟ یہ بیت اللہ ہے، مسجدیں سب اس کے تابع ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں کسی کی تمیز ہے کہ تم آؤ یا تم نہ آؤ، گورا آئے یا کالا آئے، کالا آئے یا گورا آئے، خان آئے یا فلان آئے، نہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان المساجد للہ، سب سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ کیا جھگڑا کہ فلان ہے زید ہے؟ ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ مسجد اللہ کی ہے تو اس میں حکم بھی اللہ کا چلے گا اور سنت بھی محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ اب حضور جب براق پہ بیٹھے اور براق چلی، میرے مدنی نے دیکھا اللہ اکبر،
اللہ کے قرآن نے تو مختصر کر دیا نا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شان دیکھیں کہ میرے مدنی کے سفر کی ابتدا بھی مسجد سے، انتہا بھی مسجد پر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کس کے گھر سے کہاں پہنچایا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مکے سے شام پہنچایا، یہ نہیں فرمایا حجاز سے شام پہنچایا، کیونکہ ساری دنیا میں افضل جگہ کیا ہے؟ اللہ کی مسجدیں ہیں. اس لیے اللہ نے دونوں مسجدوں کا ذکر کیا کہ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ابتدا بھی مسجد سے. اور حاجیوں غور کرو کہ میرے اللہ نے، میرے مدنی پاک نے جن مسجدوں کا ذکر کیا ہے، خدا کی شان دیکھیں. اللہ نے مسجد اقصی کو شان دیا، وہاں اپنے دو پیغمبروں کو بھیجا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. مسجد اقصی کنہوں نے بنائی تھی؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. اور جب مسجد الحرام کو شان بخشا، یہاں بھی دو پیغمبر بھیجے، خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. اور جب مدینے کو نوازنے پہ آئے تو وہاں اپنا سب سے افضل، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اللہ نے صفت بیان کی، یہاں تو ایک لفظ ہی کافی تھا نا، من المسجد الحرام. قرآن میں غور کرو کتنی جگہ پہ اللہ نے اس کی حرمت بیان کی. فرماتی ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دیں کہ مشرک پلید ہوتا ہے، میرا اللہ وہ تو روز غسل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ظاہر کتنا غسل کرے، جب اندر شرک کا بت ہے تو سب سے بڑی پلیدی ہے کہ مسجد الحرام میں مشرک داخل نہ ہو، حائضہ داخل نہ ہو، نفاس والی عورت داخل نہ ہو، آدمی جنابت میں ہے تو داخل نہ ہو. یہ حرمت والی مسجد ہے. یہاں ایک لفظ فرمایا، لیکن اگلی مسجد پہ غور کریں، وہاں اللہ پاک نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ درود شریف پڑھ لے گا. فرمایا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ایسی مسجد جس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں. میرا مولا وہ برکتیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ برکتوں سے مراد ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس جگہ کو مادن الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے نبیوں کا مرکز بنایا ہے. ظاہری برکتیں بھی ہیں کہ وہاں کے تین پہ نظر ڈالیں، زیتون پہ نظر ڈالیں، وہاں کے باغوں پہ نظر ڈالیں، وہاں کے پھلوں پہ نظر ڈالیں، وہاں کے درختوں پہ نظر ڈالیں تو دنیا میں کہیں کوئی درخت مقابلہ نہیں کر سکتا. اور باطنی برکتیں یہ ہیں کہ جہاں داؤد ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ کے ہزاروں پیغمبر ہیں، جہاں ابراہیم خلیل ہیں، جہاں مادن الانبیاء ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد اقصی میں پہنچے، دوسری صفت حضور نے سواری کی پتہ ہے کیا بیان کی؟
آپ فرماتے ہیں کہ جب آگے اونچائی آ جاتی ہے، آپ دیکھیں نا، آپ اگر گھوڑے پہ سوار ہوں، آگے اگر یوں گھوڑا چڑھے گا تو سوار ذرا پیچھے ہوگا نا، پھر لگام کو ذرا قابو کرتا ہے، اور جب گھوڑا اترے گا تو سوار ذرا آگے۔ اللہ نے فرمایا نانا آج میرے مدنی کو دعوت معراج ہے، جبریل ایسی سواری لے جا کہ اگر آگے اونچائی آ جائے تو اگلی ٹانگیں خود بخود چھوٹی ہو جائیں، اور جب اترائی آ جائے تو ٹانگیں خود بخود بڑی ہو جائیں۔ میں خلیل کے لیے مقام ابراہیم پتھر کو اونچا کر سکتا ہوں، پھر نیچے کر سکتا ہوں، تو سواری ایسے کیوں نہیں ہو سکتی تاکہ میرے مدنی کے توازن میں کوئی فرق نہ آئے، آرام میں کوئی فرق نہ آئے۔ جیسے حضور بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں، آپ کو آگے جھکنے کا یا پیچھے جھکنے کا ذرا بھی احساس نہ ہو جائے۔ جب مسجد اقصی پہنچے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے اتارا اور سواری کو لے کے وہاں صخرہ تھا، ایک پتھر پڑا تھا، وہاں جبریل نے انگلی سے اشارہ کیا، اس پتھر میں سوراخ ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے براق کی رسی کو اس سوراخ میں ڈالا اور وہاں اس کو باندھ دیا، اور مجھے اشارہ کیا کہ میرا مدنی اب آپ مسجد میں چلیں۔ علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ براق کی طاقت نہیں تھی کہ جبریل سے بھاگ جائے۔ کوئی چیز جبریل سے بھاگ سکتی ہے؟ جبریل کی رفتار کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ لیکن وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا معراج جو ہے، اسراء جو ہے، وہ امت کے لیے سبق ہے کہ اسباب پہ بھی عمل کرو، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کرو۔ اس لیے سواری کو باندھو بھی لیکن سہارا اللہ پہ کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم مدنی کو کیوں لے گئے اسراء پہ، معراج پہ کیوں لے گئے؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے مدنی کو اپنی قدرت کی نشانیوں کا نظارہ کرائیں، اپنی آیات کبریٰ دکھلائیں۔ مدنی پاک کو اللہ اپنی قدرت کے کمالات، اپنی قدرت کا کمال دکھلائیں۔ اللہ کے پیغمبر جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے ہیں، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، استقبال کرنے والے کون ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر۔ تم آگے چلو،